دوستو سلام مسنون، آپ جانتے ہیں ممتا بنرجی کس قسم کی لیڈر ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خبر آج راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئی، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ہر بار عوامی زندگی میں مزید مضبوطی سے ابھر کر سامنے آئی، ممتا بنرجی نے اپنے کاموں سے اپنی شبیہ ایک جدوجہد کرنے والی لیڈر کے طور پر بنائی ہے۔ اپنے 4 دہائی کے سیاسی کیریئر میں خواہ ان پر حملے ہوئے ہوں یا وہ زخمی ہوئی ہوں، ہر بار وہ اپنی عوامی زندگی میں مضبوطی سے ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ ایسے واقعات کے بعد جب انہوں نے واپسی کی تو وہ اپنے مخالفین پر مزید مضبوطی سے حملہ آور ہوئی۔ اپنی سیاسی فہم اور کارکنوں کی حمایت سے ترنمول کانگریس کی سربراہ کی شبیہ ایک لیڈر کے طور پر بنی ہے۔ 1990 میں سی پی آئی کے ایک نوجوان لیڈر نے ان کے سر پر وار کیا تھا، جس کے سبب انہیں پورا مہینہ اسپتال میں گزارنا پڑا تھا۔ تب بھی وہ مضبوط لیڈر کے طور پر ابھری۔ جولائی 1993 میں ممتا بنرجی جب یوتھ کانگریس کے لیڈر تھیں، تب فوٹو ووٹرز شناختی کارڈ کی مانگ کو لے کر اس وقت کے سیکریٹریٹ رائٹرز بلڈنگ کی جانب ایک ریلی کی قیادت کرنے کے دوران پولیس نے ان کی پٹائی کی تھی۔ ریلی میں شامل مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ ہوئی تھی، جس میں پولیس کی گولی لگنے سے یوتھ کانگریس کے 14 کارکنوں کی موت ہو گئی تھی اور پولیس کی پٹائی سے زخمی ممتا کو کئی ہفتوں تک اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ فی الحال اپنے سیاسی کیریئر کے سب سے مشکل دور کا سامنا کر رہی ہے۔ نندی گرام سیٹ سے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد بدھ کی رات کو ان پر مبینہ حملہ ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی تھی۔ ان کے پیر میں چوٹ آئی ہے اور وہ اب بھی اسپتال میں بھرتی ہو کر اب ویل چیئر سے نکل گئی ہیں۔ ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ اس دن ان پر 4-5 لوگوں نے حملہ کیا۔ اس بار کی لڑائی اہم ہے کیونکہ اہم اپوزیشن پارٹی کے طور پر ابھرنے والی بی جے پی چیلنج پیش کر رہی ہے اور مسلسل تیسری بار اقتدار میں آنے کے ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ نندی گرام میں ان کا مقابلہ اپنے سابق سیاسی حامی اور اب بی جے پی لیڈر شبھیندر سے ہے۔ ان کے سیاسی کیریئر میں نندی گرام کا اہم کردار ہے کیونکہ 2007 میں کسانوں کی زمین کے ایکوائرمنٹ کے خلاف تاریخی تحریر اور پولیس کے ساتھ جھڑپ اور تشدد کے بعد وہ بڑی لیڈر کے طور پر ابھری تھی۔ اسی تحریر کے لہر سے انہوں نے 2011 میں بایاں محاذ کی سب سے طویل حکومت کا خاتمہ کیا اور مغربی بنگال میں سی پی آئی کے زیر قیادت بایاں محاذ کی 34 سال کی حکومت کو نکال پھینکا تھا۔ یہ ایک زبردست لیڈر ہیں ممتا بنرجی۔ وہ ہمیشہ غلط باتوں کی مخالفت کرتی رہی ہیں، غلط لوگوں کے خلاف آواز بلند کرتی رہی ہے۔ وہ سچائی کے راستے پر ہے۔ وہ ہوائی پہن کر بالکل سمپلسٹی اختیار کرتی ہے۔ ان کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہیں، ان کے پاس صرف ایک طاقت ہے، وہ طاقت ہے سچائی کی۔ ایسا ہی کہا جاتا ہے اکثر لوگوں سے، مگر اس وقت بی جے پی سے ٹکر لینے کے قابل ممتا بنرجی ہیں یا نہیں، یہ الیکشن کے بعد ہی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ الیکشن ویسٹ بنگال کا بہت اہم ہے، یہاں
یہ سچائی پر لڑنے والی ممتا بنرجی اور مرکز میں حکومت کرنے والی بی جے پی پارٹی کے درمیان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں جیت کس طرف کی ہوتی ہے۔ ہندوستان کے لوگ ہی نہیں بلکہ غیر ممالک کے لوگوں کی نظریں بھی ویسٹ بنگال الیکشن کی طرف پڑی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ یہاں ٹھیک طرح سے انتخابات ہوں اور امن و امان کے ساتھ یہ پارٹی نکل کر حکومت کرنے کے لیے سامنے آئے۔ لوگ جس پارٹی کو چاہتے ہیں وہ پارٹی ابھر کر حکومت کرنے کے لیے آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ممتا بنرجی اس وقت کس طاقت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہے۔ تو یہ رہی چند باتیں ویسٹ بنگال کے سلسلے میں۔ تمل ناڈو میں بھی یہ الیکشن کا ماحول گرما گرم ہے۔ ایک ویڈیو آج سویرے آیا ہے جس میں وانمباڑی کی وزیر نیلوفر کفیر نے بہت سی باتیں کہی ہیں، انہیں بھی آپ نے سنی ہوگی۔ ان کی باتوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اب بھی یہ ڈی ایم کے رکن ہیں، صرف ٹکٹ نہ ملنے سے وہ کسی اور پارٹی میں جا نہیں سکتی، ایسا خیال ان کا کبھی ہو نہیں سکتا۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کو جو مقام ملا ہے وہ مرحومہ جے للیتا کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ سچی بات ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح ایک معمولی سا پورٹ فولیو ڈاکٹر نیلوفر کفیل کو ملے گا۔ بہت لوگوں کا یہی سمجھنا تھا، اور جب پورٹ فولیو الاٹ کرنے میں دیر ہو رہی تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس کے بعد مرحومہ جے للیتا نے انہیں یہ اچھے پورٹ فولیو دیا اور اس میں آج تک وہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ ان کی آج کی ویڈیو میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ صحیح ہیں۔ میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ یہ ڈی ایم کی میں یہ ڈی ایم کی کا نہیں ہوں، میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، مگر میں ہمیشہ یہ کہتے آیا ہوں کہ تمل ناڈو میں صرف دو پارٹیاں مضبوط ہیں، ایک ڈی ایم کے اور ایک ڈی ایم کے، اور اس بار ہم جیسے لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ ڈی ایم کے انشاءاللہ کامیاب ہو کر حکومت کرے گی، اور اگر کوئی مخالف پارٹی رہے گی تو وہ یہ ڈی ایم کے ہی رہے گی۔ کسی اور پارٹی کو تمل ناڈو میں مضبوط بن کر آنے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ویڈیوز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک ویڈیو ڈاکٹر سبرامنیم سوامی کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے بھیک مانگ کر لیے گئے 20 کانسٹیٹیوئنسی میں یہ کانسٹیٹیوئنسی میں بھی بی جے پی کا کوئی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ان کی بات ہے۔ مگر تعجب ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو کہ سبرامنیم سوامی جی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر بی جے پی سے وہ نہیں نکالے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو ڈاکٹر سبرامنیم سوامی کی اہمیت معلوم ہے۔ ہم جیسے لوگ سبرامنیم سوامی کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سچی بات بولنے والے ہیں، چاہے وہ ان کی پارٹی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسے ہمت ہو سکتی ہے، جرأت ہو سکتی ہے کہ سچی باتوں کو کہیں جو اپنی ہی پارٹی کے خلاف ہوں۔
सच्ची बातें निकल जाती हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की ज़बान से, जिसकी वजह से बीजेपी को ना चाहने वाले भी सुब्रमण्यम स्वामी को चाहते हैं। वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और उन्होंने जो ड्रामा इमरजेंसी के वक्त किया था वो भी सबको याद होगा। उन तमाम बातों में जाने की इस वक्त ना वक्त है ना मैं चाहता हूँ, वो तो पुरानी बातें हैं। हमें तो हमेशा नई बातों की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे भी हो, इंतखाबात आ रहे हैं तमिलनाडु में भी, और यहाँ सबको चाहिए कि वो वोट देने के लिए ज़रूर अभी से कमर बांध कर तैयार हो जाएं और उन उम्मीदवारों को वोट दें जो तमिलनाडु के लिए, सबके लिए भलाई और बहबूदी के काम कर सकें, और उनमें कोई फ़िरक़ा परस्ती ना हो। फ़िरक़ा परस्ती एक वबा है, कोरोना से भी ख़तरनाक। इससे बचने की सबको ज़रूरत है। कट्टरता से दूर रहने की सबको ज़रूरत है। कट्टरता जिनसे भी हो उनसे हम दूर रहें। ये आज बहुत ज़रूरी है। हमें कट्टरता के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की भी ज़रूरत है, और लोगों में डर का माहौल पैदा करने वाले और लोगों को तक़सीम करने वालों से दूर रहने की भी ज़रूरत है। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई VM खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।